Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. سورہ فاتحہ میں سب سے پہلا مضمون ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو تعریفوں کے قابل تو واقعی اللہ ہی کی ذات ہے اور اللہ ہی کو تعریفیں سجتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ آپ کی جو ربوبیت ہے وہ کیسی ہے؟ الرحمن الرحیم، اللہ آپ رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ یہ دونوں نام اللہ کے ہیں اور رحمت کی صفت سے بنے ہیں۔ دو نام کیوں لیے بھائی؟ اس لیے کہ دو صفات الگ الگ ہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی کا امیر ہونا، یہ الگ صفت ہے۔ ایک ہوتا ہے اس کا دریا دل ہونا، خرچ کرنے کا شوق ہونا، صفت ہونا، یہ الگ صفت ہے۔ بعض لوگ امیر بڑے ہوتے ہیں مگر کنجوس مکھی چوس ہوتے ہیں، اور بعض لوگ ہوتے پلے کچھ نہیں دریا دل ہوتے ہیں۔ ان کی دریا دلی کا کیا فائدہ بھائی؟ جب پلے ہی کچھ نہیں تو دریا دلی کیا دکھائے گی؟ مزہ تو یہ ہے کہ جیب بھی بھری ہوئی ہو اور دریا دلی کی صفت بھی ہو، دونوں صفتیں اکٹھی ہوں۔ تو الرحمن الرحیم یہ دو لوگ بتا رہے ہیں اے اللہ آپ کی رحمت کے خزانے بھی بے انتہا ہے اور آپ کی رحمت تقسیم بھی بے انتہا ہو رہی ہے، کوئی حد ہی نہیں اس کی۔ پھر آگے کہا مالک یوم الدین، اللہ آپ قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے منصف ہیں، وہ بھی بات ٹھیک ہے، مگر جو جج ہوتا ہے نا وہ کسی ملزم کی فیور نہیں کر سکتا۔ کہتا ہے جی میں کیا کروں، قانون کی رکاوٹ ہے، میں اس کے ساتھ نرمی نہیں کر سکتا، میں قانون کا پابند ہوں۔ تو جج جو ہے وہ قانون کا پابند ہوتا ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، مگر جو مالک ہوتا ہے اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے جرم کے باوجود چھوڑ دے۔ وہ مالک ہے، اس کو اختیار حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ آپ قیامت کے دن کے مالک ہیں، جس کو چاہیں گے آپ قیامت کے دن معاف کر دیں گے اور اس کے سارے گناہوں کو بلا کسی وجہ کے چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ یہ بہت بڑا مضمون ہے جو بندہ اپنے مالک کو کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین۔ پھر آگے پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ جو ہے نا اللہ ہی کی عبادت کرنا، اسی کا نام توحید ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں میں ہر گناہ معاف کر دوں گا، شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے کہا کہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ توحید کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو مردوں کو بات جلدی سمجھ میں آئے گی۔ اگر کوئی بیوی کسی خاوند کو آ کر کہے کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو مطمئن ہو جائے گا مرد، خوش ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں خوش ہوگا، کہے گا نہیں تم یہ کہو میں آپ ہی کی بیوی ہوں۔ یہ نقطہ مجھے نہیں چاہیے، جیسے مرد کو نقطہ نہیں چاہیے، اللہ بھی فرماتے ہیں میرے بندوں مجھے نقطہ نہیں چاہیے۔ تم یہ مت کہو کہ آپ کی بھی عبادت کرتا ہوں، نہیں تم یہ کہو آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب عبادت آپ کی کرتے ہیں تو مدد بھی آپ سے مانگتے ہیں۔ اب یہ فاتحہ کے الفاظ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بندہ جب الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔
ایک فقرہ بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کا جواب اللہ دے رہے ہوتے ہیں. جیسے ٹیلی فون پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے نا محب اور محبوب کی، کہ السلام علیکم، تو جواب آتا ہے وعلیکم السلام، کیا حال ہے، ٹھیک ہے. آپس میں گفتگو ہوتی ہے. نماز بالکل اسی طرح ہے. مومن سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ جواب چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ بندہ اللہ سے اس کی مدد مانگتا ہے. اے اللہ، آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے، تو نے مجھ سے مدد مانگی، میں اب تیرے ہر کام میں تیری مدد کروں گا. اب سب سے بڑی مدد کون سی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما دیجیے. تو اللہ نے آگے بتا دیا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ آپ نے انعام فرمایا، اور ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جو گمراہ ہوئے، جن پر تیرا غضب ہوا. اب دیکھیں بڑا آسان طریقہ تھا. بندے نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ فرما دیتے صراط القرآن والحدیث، قرآن اور حدیث کے راستے پر چلو. اللہ نے فرمایا نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلو جن پر اللہ کا انعام ہوا. یعنی اللہ ہمیں تقلید کا حکم دے رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو، تم اگر قرآن اور حدیث کو پڑھ کے سمجھنے لگتے تو تم پلو ہو، بہت معنی غلط لے لیتے اور گمراہ ہو جاتے. آسان طریقہ یہ ہے کہ جو میرے بندے جن پر میرا انعام ہوا، جن سے میں خوش ہو گیا، جنہوں نے ایسی زندگی گزاری کہ مجھے راضی کر دیا، تم ان کے نقش قدم پہ پیچھے پیچھے چلتے جاؤ، تم بھی اسی راستے پر پہنچو گے جہاں وہ پہنچے تھے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب 4 گروہ ہیں جن سے اللہ راضی ہوا: نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ان کے زندگیوں سے اللہ راضی ہوا اور ان کی اقتداء ہمیں کرنی چاہیے. انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. اور 4 کے راستے پہ ہمیں نہیں چلنا چاہیے: یہود، ہنود اور مشرکین اور ملحدین. یہ سزا یافتہ لوگ ہیں. یہود کے اوپر اللہ نے عذاب بھیجا تھا، شکلوں کو مسخ کر دیا تھا. اور باقی لوگ جو ہیں بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، عیسائی بھی بھٹکے ہوئے ہیں. ان کے راستے پہ نہیں چلنا. تو 4 کے راستے پہ نہیں چلنا اور 4 کے راستے پر چلنا ہے. یہ سورہ فاتحہ. تو یہ بتائیے کتنا مزے کا مضمون ہے. اللہ نے اس کو کہا کہ ہر نماز کی رکعت میں تم اس کو پڑھو اور مجھ سے مانگو اور میں تمہیں دوں گا. اس لیے فاتحہ ہر نماز کی رکعت میں پڑھنا ضروری ہے. فرق اتنا ہے کہ کبھی اکیلا بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو خود پڑھتا ہے، اور جماعت کی شکل میں پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی طرف سے امام پڑھ دیتا ہے. مگر پڑھنی ضروری ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ